بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رائل مارننگ کے ساتھ حاضر ہیں ہم آپ کی میزبان اقرا مشرف اور میں ہوں شہربانو مشرف. یہاں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ٹاپ سٹوریز پر. نیب نے چودھری برادران کے خلاف 20 سال بعد تمام کیسز بند کر دیے. منی لانڈرنگ ریفرنس شہباز شریف اور حمزہ لاہور کے احتساب عدالت میں پیش. فاروق حبیب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اکاؤنٹس کی سیکیورٹی کا عمل جاری ہے. گزشتہ 5 سال کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال ہوگی. نااہلی کیس میں فیصل واڈا کو 9 فروری تک جواب جمع کرانے کے لیے آخری موقع. اور خیبر پختونخوا میں 20,000 ڈاکٹروں پیرامیڈکس کو کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوریز جو کہ آپ نے جانی. آج کے ہمارے بہت ہی خاص مہمان، معزز مہمان، اور میں کہتی ہوں بہت ہی خصوصی مہمان ہیں یہ ہمارے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز کوکب سر، جو کہ تجزیہ کار بھی ہیں، آپ اینکر بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ اداکار بھی ہیں، اور آپ صحافی تو ہیں ہی. سر، آپ کو اپنے اس مارننگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رائل مارننگ کے صبح کو اور سہانا کرنے کے لیے آئے. سر، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی صبح کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ نے مجھے یہاں شرف بخشا ہے کہ میں آپ کی صبح کی جو یہ صبح کا جو شو ہے، مارننگ شو ہے، اس میں حاضر ہوں. تو ایک تو آپ کی بہت مہربانی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے بھی اچھا لگا کہ آپ ماشاءاللہ ٹوئنز ہیں جی. اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رانائی بخشی ہے. جی جی، شکریہ. ہر صبح کا جو آغاز ہوتا ہے وہ دیکھیں جی، وہ ایک روٹین ورک سے ہی ہوتا ہے کہ اگر بطور مسلمان ہم اٹھ رہے ہیں تو پھر سب سے پہلے ہم اپنا آغاز نماز سے کرتے ہیں جی. اور پھر تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اور پھر تب تک میری صبح کا آغاز نہیں ہوتا جب تک میں اخبار نہیں پڑھ لیتا. یہ اخبار میں شہربانو جی اور اقرا جی تب سے پڑھ رہا ہوں جب اخبار صرف 50 پیسے کا ہوا کرتا تھا. جی جی. اور پھر اخبار پڑھتا ہوں، اس کی ہیڈ لائنز پڑھتا ہوں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، بیرون ملک کیا ہو رہا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہوں، کالمز پڑھتا ہوں. جی. اور میں مجیب الرحمان شامی صاحب کا کالم پڑھتا ہوں، اور اب کئی کالم نگار جو ہیں وہ دنیا میں نہیں رہے، جیسے عبدالقادر حسن تھے. جی. تو میں شروع سے نذیر ناجی صاحب کا کالم پڑھتا ہوں، اور جناب حسن نثار کا کالم پڑھتا ہوں بڑے شوق سے. اور اسی طرح بھی باقی بھی جتنے جاوید چودھری صاحب کا کالم ہے، ارشاد بھٹی صاحب کا کالم ہے، میں وہ دل سے پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، فیکٹس ہوتے ہیں، فگرز ہوتے ہیں. اور پھر ناشتہ، آپ کو ہوتا ہے کہ ناشتہ بڑا ضروری ہوتا ہے. جی. اور ناشتے میں میں ہمیشہ پراٹھا پسند کرتا ہوں، اور پراٹھا ہے، انڈا ہے، ساتھ کوئی سبزی ہے، جو بھی ہے، تو چائے کم میٹھے والی. جی. اور میری اہلیہ بہت اچھی ہیں، جی. وہ میرا بڑا خیال کرتی ہیں صبح کے ناشتے کا خاص طور پر. پھر دوپہر کو تو نکل جاتے ہیں شوز کے لیے، پروگرامس کے لیے بھی. جی. تو بیٹا ہے میرا عبدالرحمان اور بیٹی ہے میری حریم فاطمہ. ہم اکٹھے بیٹھ کے ہی ایک ہی جو ڈائننگ ٹیبل اس پہ ناشتہ کرتے ہیں. جی. اور بڑا اچھا لگتا ہے. جی جی، ایسا ہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر صبح کا آغاز ہر فیملی کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، صحیح. اور کرنا چاہیے. جی. کہ وہ بچوں سے تبادلہ خیال بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے، اور بچوں سے گپ شپ بھی ہو جاتی ہے. جی. اور ان سے کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے ان کی، جو وہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی. تو ان سے پتہ چلتا ہے. سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ صحافی ہیں اور آپ نے صبح سویرے جو نیوز پیپر کا اپنا بتایا کہ میں آغاز کرتا ہوں، سب کچھ پڑھتا ہوں، یہاں تو آپ نے صحافی ہونے کا پورا فرض ادا کر دیا ہے. ادھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں تو آپ شاعر بھی ہیں. میرے خیال سے جب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے تو شاعری بھی کرتے ہوں گے، گپ شپ اچھی ہوتی ہوگی، اچھی لگتی ہوگی. تو آپ 2-4 شعر ہمارے ساتھ بھی کریں. وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شاعر ہو، فنکار ہو،
گھر والوں کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بچوں کا باپ ہوتا ہے اور بیوی کا شوہر ہوتا ہے. جی. تو ان کے لیے اگر میں آپ کو مثال دوں کہ مطلب ہے کہ کوئی ہمارے ملک کے نامور جو فنکار ہیں جی. عصر حاضر میں لوگ جانتے بھی ہیں جیسے ہمایوں سعید صاحب ہیں جی. یا اس طرح کے اور بھی جو احد رضا میر صاحب ہیں ہیروز ہیں لڑکے ایسے ہی. جی. نئے جو آگے ہیں تو اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان سے پوچھ لیں آپ کہ آپ گھر میں تو شوہر ہیں باپ ہیں ماں باپ ہیں تو آپ ان کے بچے ہیں بیٹے ہیں. جی. تو ادھر آپ کوئی فنکار نہیں ہے کوئی شاعر نہیں. جی. تو برکیف آپ نے کہا ہے میں اردو میں بھی لکھتا ہوں اور پنجابی میں بھی آپ لکھتے ہیں. جی سر. پنجابی میری ماں بولی ہے. جی. اور پھر مزاح کا تڑکا جو ہے جی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. پھر یہی پہ کہنا چاہوں گی کہ مزاحیہ جو یہ عنصر ہے نا یہ مسنگ ہو رہا ہے آج کل کا. اتنا ٹینشن کا وقت ہے کہ انسان بھول گیا ہنسنا بھی. تو آپ مزاحیہ بھی کرتے ہیں تو آپ کچھ ہمیں مزاحیہ بھی شیئر کریں. سے کیا بتاؤں اب آپ دونوں تشریف رکھتی ہیں. جی. مجھے آپ کو دیکھ کے بھی میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ اینکر تو آپ اب بنی ہیں. جی. تو پہلے شہر بانو جو تھی ناظرین جی یہ کوکنگ شو کیا کرتی تھی اور یہ خواتین کو بتاتی تھی ٹیلی ویژن پر جی کہ آئیے خواتین آپ کو بتاتے ہیں کہ پیزا کیسے بنتا ہے. تھوڑا سا ادرک تھوڑا سا پیاز ہے تو سارا سڑ گیا ہے باجیا پنڈا بنا. اور اسی طرح ہی جو ہمارے پاس ہماری اقرا بیٹھی ہیں ان کی جو اردو ہے وہ میں ابھی سن بھی رہا تھا. جی. تو اردو بڑی یہ خوبصورت بولتی ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں باغ جناح گئی ہوئی تھی اور میں بھی وہاں کھڑا تھا گول گپوں کی ریڑھی پر. جی. تو یہ وہاں جا کر گول گپے والوں سے کہہ رہی تھی کہ چاچا جی ذرا 8-10 گول گپے دے دیو اور میں اس میں کھٹا خود ہی پالوں گی. اور میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ اقرا کہ گول گپے بڑے آپ شوق سے کھاتے ہیں. سچ بھی ہے. ہاں کہتے ہیں میں بالکل کھاتی ہوں. تو ایک دن کہہ رہی تھی کہ کوکو بھائی بڑا مزہ آیا گول گپے کھانے میں. تو میں نے جب گول گپے لیے جی اور گول گپے کو وہ پانی میں ڈالا ہائے سارا گول گپا پاٹ گیا. پاٹ گیا سارا گول گپا. تو اردو ان کی جو ہے میں نے سنی ہے تو اس حوالے سے مجھے یاد آ رہا تھا. جی. تو مزاحیہ جو چیزیں ہیں یہ اصل میں مزاح جو ہے یہ لکھنا مشکل ہے. جی. سب سے مشکل لوگوں کو ہنسانا ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ مزاحیہ شاعری اور یہ ظرافت پیدا کرنی. جی. آپ بھی اسکول میں کالج میں پڑھتی رہی ہیں. جی. بچے بھی تھے آپ یاد ہوگا آپ کو. جی. تو وہ ایک بچہ ہے اور مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اپنی ٹیچر سے اپنی جو استانی ہے اس سے کیا کہہ رہا ہے. جی. مس نے کلاس وچ آ کے اج آکھیا مس نے کلاس وچ آ کے اج آکھیا وہم تے یقین اتے جملے بناؤ جی. مس نے کلاس وچ آ کے اج آکھیا وہم تے یقین اتے جملے بناؤ جی. جملہ بناؤ جی. جی. بچہ ایک اٹھیا تے کہن لگیا مس جی. بچہ ایک اٹھیا تے کہن لگیا مس جی تسی تے پڑھاؤندے ہو سانو یہ یقین ہے اسی سارے پڑھنے ہیں یہ تہاڈا وہم. یہ صحیح تھا. کیا جواب ہے بھائی. تو مزاح بھی لکھتا ہوں. جی. اور میں تھوڑا سا آپ کو ایک کتھا بھی سناتا ہوں. جی جی ضرور ضرور. میں ہر اس دل سے باہر آ رہا ہوں. واہ واہ تو کہا ہی نہیں آپ. نہیں سر میں کہہ رہی تھی کمپلیٹ ہونا شروع. واہ واہ سر پلیز ارشاد ارشاد. کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ بجوز اس نے کلام. نہیں سر ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں. ایسا ہی شاعر و ہوگا. ادیبوں کو تو ضرورت ہوتی ہے واہ واہ. تو وہ کیا کہنے تو وہ آپ دونوں کریں گے تو پھر کچھ میرے کوئی وہ میں سنا پاؤں گا. جی جی سر ارشاد. تو میں ہر اس دل سے باہر آ رہا ہوں واہ واہ جسے بے جا میسر آ رہا ہوں. کمال کمال. میں ہر اس دل سے باہر آ رہا ہوں جسے بے جا میسر آ رہا ہوں. وہاں ایک اجنبی رہتا ہے اب تو
میں آئینے سے ہو کر آ رہا ہوں. کمال سر، یہ بہت اچھا شعر تھا. یہ اصل میں 4 مصروں کا قطع ہوتا ہے جی تو یہ میں آپ کو قطع سنایا ہے. سنائے جی سر. ساتھ ساتھ آپ کو پڑھا بھی رہا ہوں میں. تو پنجابی کا رنگ تو پھر بڑا شاندار رنگ ہے جی. اور یہ تقریباً 12 سے 13 کروڑ کا صوبہ ہے اور کئی ممالک سے بڑا صوبہ ہے. جی اور یہاں پنجابی کے بھی مختلف فلیور ہیں. جی جیسے پوٹھوہاری ہے، پھر پنجابی ہے، پھر آگے چلے جائیں تو سرائکی ہے. جی تو اس طرح سے پنجاب کے 9 ڈویژن ہیں، 36 اضلاع ہیں، تو پنجابی کے بھی رنگ علیحدہ علیحدہ ہیں. بالکل ایسے. تو بہرکیف آپ کو اور آپ کی اجازت سے میں سنا رہا ہوں. جی سر ارشاد. کسے نہ بجھیاں میریاں چاواں، واہ کسے نہ بجھیاں میریاں چاواں، ہاں کندے لئی میں کھولا پاواں. ہاں ہاں کسے نہ بجھیاں میریاں چاواں، کندے لئی میں کھولا پاواں. صدیاں تو میں تیرے پاروں، آئے صدیاں تو میں تیرے پاروں، کمال تو پاملیاں چھڈیاں چھاواں. کمال. واہ واہ سر. صدیاں تو میں تیرے پاروں، تو پاملیاں چھڈیاں چھاواں. جی تے جنیاں آپ تو جر سکنا ہے، جنیاں آپ تو جر سکنا ہے، سوچیں دیویں پھر سزاواں. کمال کمال سر. جنیاں آپ تو یہاں جر بہت کمال سکنا ہے. جی ہے، جی. سوچیں دیویں پھر پھر سزاواں. سزاواں. تے پیر دے نو تک چھل دیندی ہے. شعر دیکھنا تسی. جی جی پیر دے نو تک چھل دیندی ہے، تینوں جب دے پھٹ وہاں. کمال. ایسا ہی کہتے ہیں نا جی کہ زخم ویسے تو بھر بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے ہاں جی یہ نہیں ہوتا. اس کو میں نے اس طرح سے لکھا ہے جی سر. کہ پیر دے نو تک چھل دیندی ہے، تینوں جیب دے پھٹ وکھاواں. تے کوکب رل گیا تیرے پیچھے، آئے کوکب رل گیا کمال. تیرے پیچھے کنوں دل دا حال سنا. آئے سر کنو دل کا حال. بالکل صحیح ہے. آپ کس کو جا کے دل کا حال سنائیں گے؟ جو بھی ہے سن لیں ان کے دل کا حال. سر کمال. ویسے آپ نے شاعری سنائی ہے سر. ڈیپ اتنی ڈیپ لائنز ہیں یہ کہ احساس کرنے والے کو اچھے سے یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کتنی گہرائی میں بات کر رہے ہیں. اور مجھے تو یہ پرسنل لیول پہ شاعری بہت پسند ہے کیونکہ یہ ادب جو ہے نا یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. اس سے احساس بھی آتا ہے. میں شہر بانو جی ہمیشہ کہتا ہوں جی کہ آپ کے بچے چاہے انجینئرز بنے، جی چاہے ڈاکٹرز بنے، جی چاہے آئی ٹی کی فیلڈ میں جائیں، جی سی ایس ایس کریں، جی کسی بھی فیلڈ میں جائیں، ان کو لٹریچر سے، ادب سے، جی شعر سے محبت ہونی چاہیے. سر اس سے اور احساس بھی یہ ہے. والدین کنٹریبیوشن جو ہے نا، والدین کا کنٹریبیوشن ہوگا جی کہ وہ بچوں کو کہیں کہ وہ غالب کو پڑھیں. جی ایسا ہے. دیکھیں نا نقش فریادی ہے، جی کس کی شوخی ہے تحریر کا، جی کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. کمال. کعوے کعوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، نہ پوچھ. صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. تو غالب پڑھائیں، جی انہیں میر پڑھائیں، جی انہیں آتش پڑھائیں، جی انہیں نون میم راشد پڑھائیں، جی انہیں فیض کا کلام پڑھائیں. جی فیض احمد فیض کے سر ہیں بھی بڑے کمال. اور اقبال کا کلام بچے یاد کریں جی. تو پھر ان میں یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا اور یہ ہونا چاہیے. سر مزاحیہ شعر میں سناؤں؟ جی جی مزاحیہ ہی ہے. کیوں نہیں مزاحیہ سنائیں سنائیں آپ بھی. دل چاہتا ہے تیرے گھر کے سامنے قبر بنا لوں. واہ واہ. اچھا بنا لے. دل چاہتا ہے تیرے گھر کے سامنے قبر بنا لوں، تو فاتحہ پڑھنے آئے تجھے اندر گھسا لوں. سر یہ اندر گھسانے والا کام تو اب لوگ کر ہی رہے ہیں میری نظر میں. آج کل یہ لوگ سیریس بھی لے گئے ہوئے ان چیزوں کو. لیکن سر آج آپ دیکھ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ادب کی بھی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ ینگ جنریشن جو آ رہی ہے انہیں چاہیے کہ یہ ادب کی بھی تعلیمات لیں. جی ادب پڑھیں گے تو مہذب بنیں گے. جی جی ورنہ جو آج شہر بانو کی جو زبان ہے نا، جی جو یہ زبان جی جس کو میں کہتا ہوں یہ جو ٹنگ ہے جی یہ بے محابہ چل رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. اور اس پہ خنجر لگے ہوئے ہیں. صحیح بالکل صحیح. ٹالرنس بہت کم ہو گئی ہے. بالکل.
اور دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ نہیں رہا, برداشت تو بالکل ہی نہیں اور جواب دینے میں لوگ جو ہیں وہ زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. جی, تو لعنت ملامت. جی, اور جنہوں نے ہمیں مہذب بنانا تھا, جی, اساتذہ کو تو خیر سلیوٹ ہے, جی, وہ تو اپنے بچوں کو اسٹوڈنٹس کو مہذب بناتے ہیں, ایسا ہے. لیکن جو انسپریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو ہمارے پالیٹیشینز ہیں, جی, ہمارے ادارے ہیں. جی, اگر وہ پلائٹ ہو جائیں گے, اگر وہ مائل ہو جائیں گے, جی, دوسرے سے محبت کا انداز نہ بھی اپنائیں, بالکل. تو ایک لفظ ہوتا ہے اقرا جی مروت, جی, تو اس کا استعمال کرنا چاہیے. جی, لب و لہجے میں تلخی نہیں ہونی چاہیے. تلخی نہیں ہونی چاہیے. تو جو شاعری ہے, جو یہ ہمیں فنون لطیفہ ہے نا, جی, فنون یہ ہمیں لطیفہ, مہذب بناتا ہے جی, اور آداب سکھاتا ہے. لیکن سر آپ یہ دیکھیں نا کہ آج کی جنریشن جو ہے نہ صرف وہ اس ادب کی تعلیم کو نہیں لیتی بلکہ اسلامی تعلیم سے بھی دور ہیں. اب کسی کو کچھ الفاظ کہیں, جیسے والدین کے ساتھ آج کل کے جو بچوں کی ٹاک ہے وہ اس طریقے کی ہو گئی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے, ہم یہ کریں گے, اور ان کے جو احساسات ہیں وہ گم ہو گئے ہیں. تو ایک وہ جس نے آپ نے بھی بتایا ہمیں کہ سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ اپنی کوئی ٹاک کر رہے ہیں یا خطاب یا کانفرنس کچھ بھی کر رہے ہیں, پریس کانفرنس وغیرہ, تو ایسے الفاظات کا استعمال کریں کہ سننے والے پہ بھی اتنا گہرا اثر نہ جائے کہ وہ ہوتا نہیں نشتر کی طرح تیر آ کے لگتا ہے جو نکلتا ہے جب الفاظ سے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں بچوں میں بھی. آج کل چھوٹے بچے بھی اپنے سے بڑے کو اس لہجے میں بلاتے ہیں کہ جیسے, حتیٰ کہ بڑا تو سمجھتا ہے کہ بھئی یہ فرینڈلی مجھے بلا رہا ہے, بچے کو نہیں سمجھ, لیکن یہ سمجھ دینے والے بھی تو والدین ہیں نا. کیوں نہیں قائل کیا جا رہا کہ ادب کی تعلیم کو لیا جائے, کیونکہ ہمارے وقت میں ہم نے ادب کی تعلیم لی ہے اور ہم اسی وجہ سے آج ادھر اس مقام پہ بیٹھے ہیں کہ جب آپ نے ہمیں شعر و شاعری سنائی اور بہت ہی دلچسپ تھی اور اس میں اتنے احساس تھے کہ سننے والے کو پتہ لگے کہ کتنی گہرائی والی بات ہے. بارہا اس لیے کہہ رہی کیونکہ وہ سچ میں گہرائی والی باتیں ہیں. سر آج کل یہ لوگ نہیں ان چیزوں پہ دھیان دیتے ہیں. چلے تھوڑا سا مزاحیہ تو ہوا اور تھوڑا آپ نے ہمیں اچھی شاعری بھی سنائی. سر آپ جو ہیں وہ اداکار کے ساتھ ساتھ آپ گانا بھی گاتے ہیں, تو سر اقرا کچھ فرمائش ہے آپ کی جانب سے؟ جی بالکل, میری ایک ہی گانے کی فرمائش ہے, وہ ہے کہیں دو دل جو مل جاتے ہیں. آپ مجھے یہ سنائیں. جی, بڑا اچھا گیت ہے. میں چونکہ سنگر نہیں, میری تو آواز بڑی بری آواز ہے. نہیں سر, ہم نے سنا ہے آپ کو, آپ سنائیں پلیز. وہ جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے نا بچپن میں, تو وہ پھر اس چیز کو کیری کرتے ہیں, آگے لے کے جاتے ہیں. جی, تو آپ نے جو گیت کہا ہے وہ بڑا اچھا ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. شمیم آرا پہ یہ فلم آیا ہوا ہے. جی, آئی تھنک فلم بھی ساحل ہے شاید. ٹھیک, تو یہ بڑا پرانا گیت ہے. جی. دل بے تاب سے کہہ دو, تڑپنے سے نہ گھبرائے. دل بے تاب سے کہہ دو, تڑپنے سے نہ گھبرائے. یہی تو وقت آیا ہے تجھے اپنا بنانے کا. کہیں دو دل جو مل جاتے, بگڑتا کیا زمانے کا. کہیں دو دل جو مل جاتے, بگڑتا کیا زمانے کا. کہیں دو دل. سر یہ مصرے بھی بہت خوبصورت ہیں, آپ کی بہت دلکش آواز ہے. میری بھی ایک فرمائش ہے, آپ نے اقرا کی فرمائش تو کر دی, میری بھی ایک فرمائش ہے سر, مجھے بھی یہ گانا سننا ہے آپ سے. سر آپ یہ گانا سنائیں نا مجھے, کیا ہوا تیرا وعدہ. یاد ہے تجھ کو تو نے کہا تھا, تجھ سے نہیں روٹھیں گے کبھی. یاد ہے تجھ کو تو نے کہا تھا, تجھ سے نہیں روٹھیں گے کبھی. دل کی طرح سے ہاتھ ملے ہیں, کیسے بھلا چھوٹیں گے کبھی. تیری باہوں میں بیتی ہر شام, بے وفا یہ بھی کیا یاد نہیں. کیا ہوا تیرا وعدہ, وہ قسم وہ ارادہ, بھولے گا دل جس دن تمہیں
وہ دن زندگی کا آخری دن ہوگا، کیا ہوا تیرا وعدہ. کمال سر، بہت ہی آپ خوبصورت گاتے ہیں سر، آپ کی آواز بھی بہت دلکش ہے. مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے آپ کی آواز کو بار بار سن کے. آپ جب گاتے ہیں ایک انداز ہے آپ کا اپنا، اور دل کو چھوتی ہے آپ کی آواز. تو سر یہ تو چل ہی رہا ہے کہ ہم لوگ آپ کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں، لیکن سر دیکھیں نا کہ معاشرہ ہے، اب یہ مارننگ صبح ہے، جس طرح آپ نے بھی بتایا آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلے اخبار پڑھتے ہیں، اور سیاست پہ تو آپ کی گہری نگاہ ہوگی. آج کل آپ کو پتہ ہے سر کہ ابھی جو چل رہا ہے سب سے زیادہ جو معاملہ چل رہا ہے، ایک براڈ شیٹ کا چل رہا ہے، ایک فارن فنڈنگ کیس کا چل رہا ہے. سر سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے براڈ شیٹ کے حوالے سے، آخر یہ کمپنی کا کیا مقصد تھا، ان کے جو انکشافات ہیں، یہ سب کیا چل رہا ہے سیاست میں، الزامات پہ الزامات، سیاستدان ایسے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، براڈ شیٹ نے ایسا کیا انکشاف کر دیا ہے. سر پلیز کچھ ایلوبریٹ کیجیے گا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا جی کہ لوگ صرف بات کو سنتے جا رہے ہوتے ہیں، جی چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے. جی بڑی دلچسپ جو بات میں آپ کو بتانے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے ان کے دور حکومت میں جی براڈ شیٹ ایک برطانوی فرم ہے، جی اور جون 2000 میں ان سے ان کا یہ معاہدہ اور یہ ڈیل طے پائی جی کہ آپ میاں محمد نواز شریف جی اور اس کی فیملی، اور اسی طرح آصف علی زرداری اور ان کی فیملی، تب بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، جی تو انہوں نے کہا کہ ان کی فیملیز کے جو اثاثہ جات ہیں جی اور جو آمدن سے زائد اثاثہ جات ہیں ان کی کھوج لگائی جائے. جی تو یہ معاملہ طے پا گیا. بالکل. اب پھر یہ ہوا، غور کریں، مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ جو یہ کمپنی ہے، برطانوی فرم ہے براڈ شیٹ، جی جون 2000 میں ان سے ان کی ڈیل ہوئی، جی اور یہ جو فرم بنی ہے جی یہ بنی ہے مئی میں، جی مئی 2000 میں. ایک ماہ بعد ان کو یہ جو ڈیل ہے وہ مل گئی. جی اور وہ جو موسوی صاحب ہیں جو اب منظر عام پر آئے ہیں، ان کے CEO، جی میں بڑا اس پہ مجھے حیرت ہے کہ وہ اپوزیشن پر بھی الزامات لگا رہے ہیں جی اور وہ حکومت پر بھی الزامات لگا رہے ہیں. جی لیکن زیادہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کو آئے بھی 2.5 سال ہو گئے. وہ جو اکبر شہزاد صاحب ہیں، جی احتساب کے وہ جو سربراہ ہیں اور جو وہ کوارڈینیشن کرتے ہیں نیب سے اور دیگر ملزمان کو ملک میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ پچھلے ماہ 2 ماہ پہلے پہنچے ہیں CEO موسوی صاحب کے پاس، جی دروغ بھر گردن راوی کہ مجھے بھی 25% دے دیا جائے. جی کتنی حیرت کی بات. بالکل. وہ جو احتساب کرنے آئے ہیں، جی وہ جو کرپشن کے خلاف لوگ ہیں، جی وہ اپنا حصہ مانگنے وہاں چلے گئے. جی ایسا ہی ہے. یہ الزام لگا رہی ہے اپوزیشن ہونا. جی دوسرا یہ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس آنی چاہیے، جی بلا تفریق آنی چاہیے. حکومت میں جو لوگ بیٹھے اگر انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ کی، کوئی ناجائز اثاثے بنائے، جی تو ان کو بھی پکڑنا چاہیے اور وہ پیسے واپس آنے چاہیے. جی اپوزیشن نے اگر کوئی ناجائز اثاثہ جات بنائے ہیں جی اور وہ وہاں موجود ہیں تو ان کو بھی واپس لینا چاہیے. جی لیکن جب لندن ہائی کورٹ نے ابھی یہ جو فیصلہ دیا ہے جی تو اس میں نواز شریف کے اثاثہ جات انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میں انڈکٹ نہیں کرنا، بالکل ان کو منسلک نہیں کرنا. جی تو وہ نواز شریف کے تو پھر اثاثہ جات کا کیا؟ جھوٹ ہے نا سر. نواز شریف فواد کو پکڑا چودھری گیا. صاحب فرماتے ہیں جی کہ تقریباً 80 ملین جو ڈالر کے ہیں اثاثہ جات، 76 جائیدادیں ہیں میاں نواز شریف. جی جی تو اگر ہیں تو 2.5 سالوں میں بھائی وہ کیوں نہیں لا رہے آپ؟ جی 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 لانی چاہیے. بالکل. ملک کے جو لوگ ہیں وہ تو غربت میں پس رہے ہیں، بلکہ خطۂ غربت سے بھی نیچے ہیں، بالکل. تو وہ آنی چاہیے. کیوں نہیں لا رہے؟ اب حال ہی میں اقرا جی اور شہربانو جی، جی سر.
ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی وزیر اعظم صاحب نے، جی بالکل جس میں شبلی فراز صاحب ہیں، جی اس میں فواد چودھری صاحب ہیں، اور اس میں شیریں مزاری صاحبہ ہیں. جی بھئی کمیٹی پہ کمیٹی، جیسے کہتے ہیں تاریخ پہ تاریخ، جی کمیٹی پہ پہ کمیٹی بالکل کہ اب وہ آپ نے براڈ شیٹ برطانوی فرم سے جو معاہدہ کیا، لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، جی 29 ملین ڈالر آپ نے جمع کروا دیے ہیں. اور ذرائع بتاتے ہیں اور اخبارات بتاتے ہیں جی اور اپوزیشن بتا رہی ہے اور جو ریلیونٹ لوگ ہیں جی تجزیہ کار وہ بتا رہے ہیں 29 ملین ڈالر تو وہ ہیں جو رقم پے کر دی گئی ہے، جی لیکن جو بقیہ اخراجات اس پر آئے ہیں یہ ملا کر 29 ارب یہ تقریباً 65 ملین ڈالر بنتے ہیں. یہ 65 ملین ڈالر جی یہاں تعلیم پہ لگائے جائیں، یہاں صحت پہ لگائے جائیں، جی یہاں روزگار پہ لگائے جائیں، جی یہاں زمینداروں پر لگائے جائیں، وہ کھاد سستی کی جائے، جی بجلی سستی کی کی جائے، جائے صحیح پیٹرول 1 ماہ میں 2 مرتبہ جی اس کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، ہاں جی تو وہ لوگوں کو جو ہے وہ سبسڈی کر کے دیا جائے، جی سبسڈائز کر کے دے دیا جائے تو کتنے لوگ خوش ہوں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ براڈ شیٹ پر صرف آپس میں الجھ رہے ہیں، جی الزامات لگ رہے ہیں، جی لیکن حقیقت وہی ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ لندن ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے جی کہ نواز شریف کے کوئی اثاثہ جات اس میں موجود نہیں ہے بالکل. اگر ان کا کوئی کیس کرنا تو علیحدہ سے کریں. جی اور پھر جو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اتنی رقم آپ نے ادا کرنی ہے تو انہوں نے وہ پہلے ان کے اکاؤنٹس فریز کیے اور اس میں سے وہ پیسے نکال. سر تو اس کی وجہ کیا بنی؟ کیا براڈ شیٹ کمپنی نے اس میں ناکام رہی ہے کیا نواز شریف صاحب کے اثاثوں کی کھوج لگانے میں، جو اب آ کے وہ اپنا بھی مانگ رہی ہے حصہ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جی 20 سالوں سے یہ کام ہو رہا ہے، جی 20 سالوں سے، جی اور الزامات پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے 76 جائیدادیں بنا لی ہیں جی، ادھر ایون فیلڈز، یہ وہ سارا پتہ جی ایسا ہی چل رہا ہے. اسی طرح آصف زرداری، سر محل، یہ وہ سارا پتہ ہے سب کو. لیکن اصل چیز ہے کہ سامنے کیا آیا، جی سامنے کیا ثبوت بھی سر. جی نواز شریف کے خلاف اور بے نظیر بھٹو مرحومہ کے خلاف، زرداری خاندان کے خلاف پرویز مشرف نے 8-9 سال جو ہے وہ پوری جو ہے وہ اپنا انکوائری کروائی، جی ہر طرح سے انکوائری ہوئی، لیکن سامنے کچھ نہیں نہیں آیا. ابھی بھی میاں نواز شریف کو جو نااہل قرار دیا ہے، جی میں کسی پہ وہ نہیں ہے، سب کو سلام ہے بڑے ادب سے، وہ سب کو پتا ہے کہ ان کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا ہے. جی ان کے خلاف بھی کوئی ثبوت جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا. لیکن سر دوسری جانب شبلی فراز جو ہیں وزراء ہیں، جو سینیٹر ہیں حکومت کے اس ٹائم، ان کا یہ آیا ہے مظاہرہ جو ہے ان کا ناکام ہو گیا. اپوزیشن براڈ شیٹ فیصلہ پڑھ لے، مریم مولانا اور بلاول بھٹو کو شرم کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نواز شریف کا جھوٹ پکڑا گیا ہے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ حکومت کا بیان آپ سن نہیں رہے ہیں، اپوزٹ براڈ شیٹ کو لے کر آیا ہے. اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں جی، میں مناسب الفاظ کا ایک جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں. جی شبلی فراز صاحب بڑے اچھے اور یہ احمد فراز کے لخت جگر ہیں، ان کے فرزند ارجمند ہیں، جی اور وہ پاکستان کے ادب کا ایک بہت روشن چہرہ تھے. بالکل ایسا ہی اور احمد فراز جو ہیں وہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر تھے. ایسا ہی. شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کی بات صرف بات ہے، ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، اور وہی بات کہ دوسروں کو کہنا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ملمہ سازی کر رہے ہیں، یہ مریم صاحبہ، بلاول بھٹو صاحبہ، مولانا فضل الرحمان، دیکھیں یہ بھی بڑی عزت والے لوگ ہیں، یہ بھی بڑی عظمت والے لوگ ہیں. مولانا فضل الرحمان مولانا مفتی محمود کے بیٹے ہیں. بلاول آپ کو پتہ ہے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا لخت جگر اور فرزند ارجمند ہے. اور اسی طرح مریم نواز شریف صاحبہ
میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں جی تو وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے. محترمہ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ وزیر اعظم رہی. مولانا فضل الرحمان کے والد، آپ کو تو نہیں پتہ ہوگا، آپ بچہ لوگ ہیں، چھوٹے ہیں، جونیئر ہیں، جی آپ کے والد مولانا مفتی محمود، یہ جو اب کے پی کی ہے جس کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں، جی صوبہ سرحد اس کو کہتے تھے، جی اس کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. جی تو زبان میں نے کہا کہ پہلے بہت اچھی ہونی چاہیے، بڑی مناسب ہونی چاہیے. تو وہ اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ ان کے جواب میں کوئی دلیل دیں. جی دیکھیں، کہتے ہیں جب دلیل ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان برا بھلا کہنے پہ اتر آتا ہے. جی تو برا بھلا کہنے سے بات نہیں چلے گی. ملک کی اکانومی تو ڈوب چکی ہے. شبلی فراز صاحب، ملک کی معیشت تو ڈوب چکی ہے. جی پیٹرول 68 روپے سے 110 روپے پہ پہنچ چکا ہے. جو گیس ہے وہ تقریباً 400-500% مہنگی ہو چکی ہے 2.5 سالوں میں. جی سر، کوئی یونیورسٹی آپ کہتے تو بنا دیں گے سارے گورنر ہاؤسز کو. سر جس تو طرح بنائیں سے نا. شبلی فراز کا آپ نے بیان سنا، ادھر ہی دوسری جی. جانب جو ہے مولانا جو بیان دے رہے ہیں وہ کہہ رہے دامن صاف ہے تو تلاشی دو. اب وہ اپنا احتساب کا عمل تو مکمل نہیں کر پا رہے ہیں اور حکومت سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دامن صاف ہے آپ کا تو مجھے بھی تلاشی دو. اب انہیں کس چیز کی تلاشی چاہیے؟ دیکھیں، 20 سالوں سے ان کی تلاشی ہو رہی ہے. میاں محمد نواز شریف اور اس کی فیملی کی. آپ کو پتہ ہے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، جی. وہ اس وقت جیل میں ہے. ہیں. جی جیل میں ہے. ان کے بیٹے جناب وہ حمزہ بھی شہباز، وہ بھی جیل میں. وہ بھی جیل میں ہیں. جی اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب جیل میں جیل. ہیں. جی اب خواجہ آصف بھی ہیں. جی عدالت نے انہیں چھوڑ دیا. چھوڑ دیا بالکل. اسی طرح ہمارے سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب، جی وہ ابھی جیل میں تھے. جی عدالت نے ان کی بیل لے لی. آصف زرداری صاحب تھے، اور ان ہاں کی جی. بیل لے لی. اور حال ہی میں نیب نے فریال چودھری برادران کا صاحبہ بھی کر تھی، دیا ہے. ان کی بیل لے لی. جی یہ پکڑتے جا رہے ہیں، عدالتوں نے چھوڑتی جا رہی ہیں. ہاں اور نیب جو ہے یہ بھی ادارہ ہے. جی جی میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو جو لوگ والنٹیرلی حاضر ہو رہے ہیں، جی جو ان کی جو سمن بھیجتے ہیں اس پر اس تاریخ پہ آ رہے ہیں، جی تو یہ بڑے سرکردہ لوگ ہیں. یہ کوئی عام لوگ تھوڑی ہیں. یہ پالیٹیشین ہیں، آنریبل ہیں، رسپیکٹڈ ہیں. آپ انہیں بلائیں، تفتیش کریں، اور اگر جرم ثابت ہو جائے فرد جرم جو ہے وہ لگائیں اور پھر ان کو آپ گرفتار کریں. جی. لیکن یہ گرفتاریاں نامناسب ہیں. اپوزیشن صرف یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے یہ احتساب نہیں ہے، جی یہ انتقام ہے. تو یہ چیزیں نیب کو سامنے رکھنی چاہیے. سپریم کورٹ نے بھی بارہا یہ کہا ہے. اب خواجہ آصف صاحب کو جو ہے انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. اب آپ بتائیں ڈاکٹر عاصم کتنی دیر جیل میں رہے؟ جی کیا بہت بنا؟ کم. وہ میمن صاحب شرجیل میں شرجیل میں جی جی کیا بنا؟ کیا بنا؟ ابھی خورشید شاہ صاحب جی جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے جی جی قومی ایسا ہی اسمبلی میں، ہے. پیپلز پارٹی کے، قابل سعد احترام ہے. جی اب ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے ایسا ہی ہے. اور اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں. سر تو بھائی ثابت تو ہو نہیں رہا. سر یہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر الزامات ہیں تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یعنی آپ آمنے سامنے بیٹھ کے کریں. پھر اگر آپ کے دل میں چوٹ نہیں ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، اور آپ اپوزیشن کا یہی رونا ہے کہ یہ احتساب نہیں، یہ انتقام ہے، تو آگے سامنے آ کے لڑو نا. آپ لوگ کیا بھگوڑے بنے ہوئے؟ دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے، جی لیکن یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو جی خود گورنمنٹ نے بھیجا ہے. سر اگر گورنمنٹ نے بھیجا، بلا بھی تو رہے، آپ عدالتیں بلا رہی ہیں. سنیں، سر دیکھیں، اور وہ اپنے علاج معالجے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. جی لیکن اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز نے ہی ان کو ابھی اجازت نہیں دی کہ وہ واپس یہاں آئیں. جی تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا علاج معالجہ کروا کے، اور ان کے جو ذرائع ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو رفقا کار ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی صحت اس قابل نہیں ہے. مکمل علاج ہو جائے گا تو وہ واپس ضرور آئیں گے. لیکن سر اگر ہم پیچھے دیکھیں، اگر آپ پیچھے ہم ریوائنڈ کریں اپنے آپ کو، تو آپ نے ابھی کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیمار ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ بتا دیا ہے. لیکن جب پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے تھے تو نواز شریف آن لائن
یعنی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطابات کر رہے تھے آپ سر. خطاب کر رہے ہو, آپ کی طبیعت نہیں خراب, آپ نے بیڈ سے نہیں لگنا. دیکھیں گزارش یہ ہے, قوم گواہ ہے, میڈیا گواہ ہے, عدالتیں گواہ ہیں, موجودہ گورنمنٹ گواہ ہے. جی کلثوم نواز مرحومہ جی اللہ تعالیٰ نے اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائی, آمین. وہ بستر مرگ پر تھی, جی اور وہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ, آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں کا احترام کرتے ہوئے, فیصلے کا احترام کرتے ہوئے دونوں آئے, دونوں نے گرفتاری دی اور دونوں جیل میں چلے گئے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف, زرداری محترم زرداری, آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو ہوں, اور جتنے بھی لیڈرز ہیں, مولانا فضل الرحمان ہوں, اپوزیشن کی 9 پارٹیاں اور باقی بھی دیگر جتنی پارٹیاں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون کا احترام کرتے بھی ہیں اور انہیں کرنا بھی چاہیے. جی اور موجودہ گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان کے متعلق کہ ان کے خلاف کتنے وہ مقدمات ہیں عدالتوں میں جی جن کا فیصلہ ابھی نہیں ہو آیا. رہا. جی جیسا کہ نجائز ہیلی کاپٹر کا ایک ان کے خلاف مقدمہ ہے. ان کے خلاف وہ 10 ارب کا الزام جو لگایا تھا کہ مجھے دے رہے تھے شہباز شریف صاحب, ان کا وہ مقدمہ شہباز شریف صاحب کا عدالت میں ہے, چل رہا ہے ابھی. جی فورن فنڈنگ کیس کا مقدمہ آپ کے سامنے ہے. جی تو یہ سارے جوابات عمران خان صاحب, اور خان صاحب خود فرماتے بھی تھے کہ اگر جب میں گورنمنٹ میں آؤں گا اور احتساب شروع کروں گا تو سب سے پہلے میں احتساب اپنی ذات کا. سے شروع ہاں کروں جی ایسے ہی ہے. تو اب میں خان صاحب سے گزارش کروں گا, خان صاحب بھی ہمارے ہیرو ہیں اور رہیں گے بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں, خان صاحب کو خود پیش ہو کر سب سے پہلے اپنے الزامات کا جواب دینا چاہیے اور عدالتوں سے سرخرو ہونا چاہیے سر وہ ہوئے ہیں سرخرو, تاکہ اپوزیشن کی زبان بند ہو. سر وہ تو صادق اور امین ثابت ہوئے ہیں نا, ان پہ بھی کیس تھا اس کا. آپ یہ دیکھیں نا کہ عدالت نے ہی تو انہیں صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, اور جو کہ اپوزیشن مانتی نہیں ہے. میں اب دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں, کچھ چیزیں ہیں جو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں. جی آف دا ریکارڈ ہی رکھیں پھر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو پاکستانی, اب دیکھیں نا کہ میاں نواز شریف کو انہی کے بورڈ نے بھیجا ہے, جی اور وفاقی حکومت کی جو کیبنٹ ہے اس میں بھی یہ فیصلہ ہو کہ ان کو بھیج دینا چاہیے. جی سر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہ پریشر آ گیا تھا. صوبائی جو وزیر ہیں صحت کی ڈاکٹر یاسمین ارشد صاحب, جی انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ رپورٹس کی روشنی میں ان کو باہر بھیج بھیج دینا دیا, چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب گورنمنٹ نے خود ہی بورڈ بنایا, انہی کے ڈاکٹرز تھے, انہی کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے باہر بھیجا ہے. یا تو اس وقت نہ بھیجتے. سر عدالت نے بھی بھیجا ہے باہر, نہیں, اجازت تو عدالت سے بھی ملی تھی نا انہیں. عدالت نے دیکھیں, عدالت نے کہا تھا گورنمنٹ سے جی کہ آپ اس میں دیکھیں اس ہر چیز کو. جی. تو انہوں نے پھر یہ رپورٹ مرتب کی کہ واقعی میاں محمد نواز شریف صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان کو ضرورت ہے علاج معالجے کی. سر یہ تو بات کی بات ہوگی نا کہ چلیں یہ ہوا پروسیس, لیکن اب عدالت انہیں بارہا بلا چکی ہے, عدالت برہم بھی ہوئی ہے, لیکن نواز شریف صاحب نہیں آئے. دیکھیں وہ تو عدالتوں نے انہیں مفرور قرار دے دیا ہے. جی اب وہ نہیں آئے نا, اور آپ نے بھی کہا تھا کہ وہ احترام کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میاں محمد نواز شریف, میرا خیال ہے, جی میں کوئی ایسا یقین سے نہیں کہہ سکتا جی بطور پاکستانی, جی کہ میرا خیال ہے جی کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ضرور وطن واپس لوٹیں گے اور ضرور عدالتوں کا سامنا کریں گے, اور کرنا بھی چاہیے. جی سر آج وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنوبی وزیرستان کے دورے پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ انہوں نے کئی منصوبوں کا جو ہے افتتاح کرنا ہے, جس میں تعلیم پہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ فوکس کریں. تو جس طرح کے یہ منصوبے آپ نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ کون سا ایسا منصوبہ ہے جو عمران خان صاحب نے خود سے کچھ لیا ہو, انیشیٹ کیا ہو, تو اب وہاں پہ جا کے وہ اس طریقے سے کچھ کریں گے, علاقے میں تعمیر اور ترقی کے کام کو بھی کروائیں گے. تو آپ نہیں دیکھتے کہ عمران خان صاحب ابھی کوشش کر رہے ہیں, کاوشوں میں ہیں کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے کے چلیں؟ دیکھیں جی, میاں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب جی وہ اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں, جی کاوشیں کر رہے ہیں, جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی ان کا
دل بھی چاہتا ہے، جی وہ اپنی دل و نگاہ سے چاہتے ہیں جی کہ میرا ملک پروان چڑھے ایسا ہی ہے. اور یہاں ترقیاتی کام بھی ہوں جی اور میگا پروجیکٹس جو ہیں جی وہ بھی یہاں لگیں اور سرمایہ کاری ہوگی جی تو پتہ ہے آپ کو کہ پھر ملک جو ہے وہ اپ لفٹ ہوگا، اپ گریڈ ہوگا. جی ان کی بڑی یہ تمنا ہے، ان کی بڑی یہ خواہش ہے، ان کی بڑی یہ امنگ ہے، ان کی بڑی یہ وش ہے. لیکن ان 2.5 سالوں میں کوئی ایک بھی میگا پروجیکٹ جو ہے جی وہ شروع نہیں ہو سکا جی ابھی تک. جی اور نیا پاکستان بنانا چاہیے، ہم بھی اس کے حامی ہیں، جی لیکن پرانا پاکستان مزید پرانا ہو گیا ہے. ابھی آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جی سر. چھوٹی سی مثال. جی ضرور. اگر آپ یہ فیروز پور روڈ سے آپ قصور جائیں، جی قصور سے ٹھینگ موڑ کھڈیاں سے ہوتے ہوئے دیپال پور پہنچیں، جی آپ یقین جانیں کہ سڑک کا برا حال ہے. نئی سڑک نہ بنائیں پورے پاکستان میں، لیکن پرانی سڑکوں کو جو ہے اس پہ پیچ ورک تو کروائیں. سر یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرنے والی، کیونکہ جب بارشیں ہوئی تھی اور جب اپنا نواز شریف صاحب کا دور تھا، دور یعنی اقتدار میں تھے آپ، تو لاہور بھی پیرس بن چکا تھا اور ہم نے دیکھا کہ سڑکوں کا کیا حال تھا. لازمی بات ہے موٹر وے آپ نے بنایا ہے، آپ نے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بھی ترقیاتی کاموں میں حصہ نہیں لیا، لیکن یہ کیسی ترقی ہے کہ پانی میں ہی ڈبو دیا ہمیں. بانو میں امتیاز کوکب سر سے کہنا چاہوں گی کہ سر ایک مذاکیہ شعر لاسٹ پہ آپ عرض کر دیں گے تو بہت آپ کا شکر گزار ہوں گے. اچھا مزاحیہ شعر میں آپ کو مزید کچھ سناؤں جی کیونکہ لاسٹ کے سیکنڈز ہی ہیں بس. تو اب مجھے کچھ اس طرح سے یاد تو نہیں آ رہا جی کہ میں آپ کو مزاحیہ شعر جو ہے وہ سنا سکوں. سر اس گفتگو کے اوپر بنا لیں. تو مجھے اگر آپ پہلے کہتے تو میں کچھ اپنا نکال رکھتا. جی کیونکہ یہ پویم بھی آپ کا ماشاءاللہ جو ہے وہ لائیو ہے اور پویم جو ہے وہ جا رہا ہے. جی تو میں آخر میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ جو وطن عزیز ہے، جی جی جو ہمارا ملک ہے، ہمیں اس کی خیر مانگنی ہے. بالکل. وہ عمران خان صاحب کی صورت ہے اور عمران خان جو ہے یہ کہتے ہیں ہم سب کہ یہ ہماری آخری امید ہے، جی قوم کہتی ہے. جی لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ خان صاحب صرف جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو ان کا منشور ہے، اس پر ایک کمیٹی بنا دیں. جی اس پر ایک کمیٹی بنائیں کہ جو ہمارا منشور ہم نے دیا ہوا تھا اس پر ان پچھلے 2.5 سالوں میں جی کوئی کام ہو جائے تاکہ جو ملک ہے، جو ہماری قوم ہے، وہ کہیں تھوڑی سی بیچاری خوشحال ہو جائے جی اور ان کے موڈ جو ہیں وہ خوشگوار ہو جائے. ہاں ہم بھی بس ترقی پذیر ممالک سے ترقی یافتہ ممالک بن جائیں، بس یہ بھی ہم ملک بن جائیں، ہم بھی پاکستان بھی انشاءاللہ بنیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ سر آپ کا بہت شکریہ امتیاز کوکب سر، اور شہر بانو آپ کا بھی بہت شکریہ. رائل مارننگ کا اختتام کرتے ہیں. اللہ نے کے